الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من منعک صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے اولیاء اللہ کی پہچان اور اولیاء اللہ کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ولیوں کی کتنی نشانیاں بتائی تھیں اور کتنی ہو چکی ہیں۔ 5 نشانیاں میں نے بتائی تھی، جس میں سے 3 ہو چکی تھی۔ ہر ایک نشانی پر ایک مستقل درس ہوا ہے اور 2 نشانیاں باقی ہیں جنہیں انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا اور پھر یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ایک موضوع اس سے متعلق رہ جائے گا جو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے مستقل۔ تو میں نے جو 5 نشانیاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتائی تھی، عرض کی تھی، وہ یہ تھی کہ فی وجہہ حیاء، ولی وہ ہوگا جس کے چہرے میں حیا ہوگی، شرم و حیا والا ہوگا، پاک دامن ہوگا۔ وفی عینہ بکاء، اس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو ہوں گے، اللہ کے یاد کر کے اس کو رونا آتا ہوگا۔ اور وفی قلبہ تقاء، وہ متقی ہوگا، اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ وفی یدہ عفاء، اور وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہوگا۔ اور وفی وعدہ وفاء، وہ وعدے کا پکا ہوگا، ایفاء عہد کرنے والا ہوگا۔ تو 3 نشانیاں بیان ہو چکی تھی، 2 نشانیاں رہ گئی ہیں، وفی یدہ عفاء اور وفی وعدہ وفاء، کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عفو و درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک، اس سے جوڑو تم سے توڑے، واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، واعط من منعک، اور اس کو دو جو تم سے روکے۔ جو ہم سے جوڑے اس سے جوڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو توڑے اور پھر بھی تم اس سے جوڑو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو تم پر ظلم کرے تو پھر اس کو معاف کر دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسے تو ہر کوئی دیتا ہے، یار فلاں کے گھر سے بھی سالن آیا تھا، فلاں نے بھی شادی میں فلاں تحفہ دیا تھا، اس کو دے دو، لیکن جو کچھ نہیں دیتا اس کو دینا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاعْطِ مَن مَنَعَكَ، اس کو عطا کرو، اس کو دو کہ جو تم سے روکے۔ اصل یہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں،
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کو پی جانے والا ہو۔ اس پہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا غصے کو پینے پہ، وہ اس سے متعلق تو نہیں ہے، رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ ایک وکیل نے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، وکیل کچھ ایسے دماغ کے بھی ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر جواب آدمی تھے۔ تو وکیل کہنے لگا کہ شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ کہ میں کھاتا پیتا بھی رہوں اور میرا روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں تجھے جوتے لگاتا ہوں، جوتے مارتا ہوں، تو جوتے بھی کھاتا رہے اور غصے کو پیتا جا، تو جوتے بھی کھائے گا، غصے کو بھی پیے گا، کھائے گا بھی پیے گا بھی، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو غصے کو پی جانا، قرآن مجید میں اللہ نے یہ شان بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جو غصے کو پیتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کیوں نہ محبت کرے؟ عفو درگزر کی جو مثالیں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، ایسی نظیر دنیا میں تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کیا کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک وہ اتنے لہو لہان ہو گئے کہ جوتوں پر چپکنے لگے۔ فرشتہ آیا کہ اللہ کے نبی آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اور ان بستی والوں کو پیس ڈالوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرمائیے، نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے تو طائف میں پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کیا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا سید الشہداء ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی لاش کا مصلح کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا کہ یا اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، طاقت میں بھی تھے، فاتح بن کر آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی بھی جو ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عفو درگزر کی وہ مثالیں قائم فرمائی۔ تو جو سچا ولی ہوگا، جو اللہ کا ولی اور دوست ہوگا، تو اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ متبع سنت ہوگا، اتباع سنت کا پابند ہوگا۔ تو جب وہ اتباع سنت کا پابند ہوگا تو وہ اسوہ رسول پر عمل کرے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہوا اس کے اندر بھی عفو درگزر جو ہے وہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے ولایت چلی ہے، جن سے ولایت چلی ہے، کوئی ولی جب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی نہ مانے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک مشرک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابھی اس کا کام تمام کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دیا۔ وہ چہرہ جو کرم اللہ وجہہ ہے، اللہ اس چہرے کو روشن کرے، اللہ اس چہرے کو معزز کرے، اس چہرے پر اس مشرک نے تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ امیر المومنین، اس وقت تو خیر وہ امیر المومنین بنے نہیں تھے، بعد میں بنے، کہنے لگا کہ اے علی، ابھی تو موقع تھا، ابھی تو یہ غصے کا اور زیادہ موقع تھا کہ میں نے تھوکا، آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً مجھے قتل کر دیتے، میں آپ کے قابو میں بھی تھا، میں نے تو اس لیے تھوکا تاکہ آپ کو غصہ آئے اور میرا کام جلدی ختم ہو جائے، میں تڑپوں نہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جو میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس میں میرا اپنا نفس جو ہے شامل ہو گیا، انتقام شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ مشرک کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہے، اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے، تو اے علی مجھے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وفی یدہ عفاء، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لے۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، بعض جگہوں پر غصہ آنا بھی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو غصے والی جگہ بھی غصہ نہ ہے وہ انسان نہیں، گدھا ہے۔ غصہ آنا چاہیے لیکن کن چیزوں پر؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، بات بات پر لال پیلا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ غصہ وہاں آئے جہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، جہاں ناموس صحابہ و اہل بیت کا مسئلہ ہو، وہاں آنا غصہ عین ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اتنے رحم دل کہ تنکے کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، ابو بکر یہ تنکا ہوتا کہ قیامت کے دن اس سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اتنے نرم تھے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے آئے، صلح نامہ لکھنے آئے، تو اس وقت ان کا انداز کچھ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چھو رہا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس نے اسلام کے خلاف کوئی نازیبہ باتیں کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ امسس بذر اللات، او لات کی شرمگاہ کو چومنے والے، پرے ہو جا، دور ہو جا۔ ایسے الفاظ کہ بعض علماء نے یہ الفاظ کتابوں میں نقل ہی نہیں کیے۔ ابو بکر جیسا رحم دل ہے، نرم دل آدمی ہے، لیکن اسلام کے موقع پر غصہ۔ یہی ابو بکر ہیں کہ ایک موقع پر والد نے، ابھی والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ عامر بن عثمان یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کوئی بات ایسی کر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کے ایک تھپڑ دیا، ایک تماچا رسید کیا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر بوڑھے باپ کا لحاظ کرتے، باپ تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آقا خدا کی قسم اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کرے اور ابو بکر برداشت کر جائے، تو یہ ہے غصہ آنا، یہ فطری چیز ہے، لیکن آئے کس پر؟ ذات کے لیے نہ ہو، بلکہ اسلام کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے، تو غصہ آنا عین ایمان ہے۔
اور کرنا بھی چاہیے. اور ایسے موقع پر جو کوئی غصہ نہیں کرتا تو پھر امام غزالی کے مطابق وہ انسان نہیں، گدھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. روم کا ایک شہزادہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تحفے اور ہدیے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ روانہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت معاویہ پر نظر پڑی. بلایا معاویہ. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی آواز سنی تو جوتے پہننے بھی گوارا نہ کیے کہ کہیں حکم رسول میں دیر نہ ہو جائے. آپ ننگے پاؤں اٹھے. جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ، یہ جو تمہیں تحفے اور ہدیے وغیرہ دے وہ لے کر آ جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ہو گئے. وہ اونٹ پر سوار اور تپتی ریت ہے، صحرا ہے، گرمی کڑاکے کی پڑ رہی ہے، سورج بڑا جو ہے تپش میں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شہزادے مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لے. کہتا ہے میں شہزادہ، تو کہاں محمد کا غلام، محمد کا نوکر، میں تجھے اپنے ساتھ سوار کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے سوار نہیں کرتا، تو تو سواری پر ہے، مجھے اپنے جوتے ہی دے دے. چل چل کے میرے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مجھے اپنے جوتے ہی دے دے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شہزادے کے جوتے ہیں اور تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، میں یہ جوتے تجھے دے دوں؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے، اس کے ساتھ سفر مکمل ہوا اور تحفے اور ہدیے وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے پاؤں پر چھالے دیکھے اور وہ زخم دیکھے تو پوچھا معاویہ یہ کیا؟ حضرت معاویہ نے پورا واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے زیادہ بردبار تحمل والا شخص معاویہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، حضور کے بعد ابو بکر کا دور گزر گیا، عمر کا دور گزر گیا، عثمان کا دور گزر گیا، حضرت علی کا دور گزر گیا، حضرت معاویہ کا دور آیا. یہی شہزادہ گرفتار ہو کر آیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا. اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور حکم دیا کہ اس کو عام قیدیوں سے ہٹا کر میرے مہمان خانے میں اس کو رکھو اور اس کی خوب خدمت کرو. تو یہ مہمان خانے میں رکھا گیا اور اس کی بڑی خدمت ہوئی. کچھ دن کے بعد اسے بلایا اور کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا چہرہ تو دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی محمد کا غلام اور نوکر ہوں. میں وہی محمد کا غلام اور نوکر ہوں. تو یہ کہنے لگا کہ یار تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھ سے انتقام لیتے، بدلہ لیتے، تمہارے پاس تو موقع تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اخلاق تھے، یہ محمد کے غلام کے اخلاق. سبحان اللہ، بے شک لا ریب. تو یہ ہے عفو درگزر، معاف کر دینا. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں داتا صاحب بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام ہے سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے ولی ہیں. لاہور میں حضرت کا مزار ہے. حضرت کشتی میں سفر کر رہے تھے اور حضرت نے اس وقت ٹینٹ کرائی ہوئی تھی، حلق شریف کرایا ہوا تھا. تو حضرت نے گرمی وغیرہ کی وجہ سے ٹوپی جو ہے وہ اتار لی. بچے نے دیکھا، بچہ گیا حضرت کی ٹینٹ پہ، وہ جسے کہتے ہیں ٹھولے مارنا، تو جا کے کھیلنے لگا، اسے مزہ آیا. دوسرے بچہ آیا، وہ کرنے لگا.
اب اس طرح جب یہ بچے بڑھتے گئے اور حضرت کی ٹینڈ پہ اٹھولے سے مارتے گئے، ادھر مرد عورت بھی ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بڑا مذاق بنا۔ تو حضرت کے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ یہ تیرا اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، تجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، تیرا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور تو ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو دعا کر اللہ اس کشتی کو غرق کر دے گا، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ تو انہیں معاف فرما دے، یا اللہ میں ان سے بدلہ نہیں لیتا، یہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یا اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور پھر وہ وقت کے جو ہے وہ بھی اپنے وقت کے ولی بنے۔ تو یہ ہے عفو و درگزر، یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، عفو و درگزر کرنے والے۔ خاندان اہل بیت کے ایک فرد جن سے سادات اکرام کی نسل چلی ہے، سید کہلانے والے انہی کی اولاد سے ہیں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد۔ یہ امام زین العابدین کون ہیں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں۔ یہ وضو کر رہے تھے اور باندی وضو کرا رہی تھی، تو باندی سے اچانک لوٹا چھوٹا اور ان کے لگ گیا، بھیگ بھی گئے اور چوٹ بھی آئی۔ تو ایسے انہوں نے غصے سے یوں دیکھا تو باندی نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قرآن کی آیت پڑھی اس وقت کے، تو چونکہ نوکر خادم بھی قرآن سے واقف تھے، اس نے کہا والکاظمین الغیظ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ کہا والعافین عن الناس، کہا کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ تو باندی نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ ہے ولی کی نشانی وفی یدہ عفاؤن، کہ ولی عفو درگزر کرنے والا ہوگا۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت مختصر ہے۔ آخری نشانی جو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ وفی وعدہ وفاؤن، اور وہ ایفاء عہد کا بھی پکا ہوگا، وعدہ وفا کرنے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وعدے کا پکا نہیں ہوتا اس کا دین نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے دین کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے عقدوں کو، اپنے عہد و پیمانوں کو پورا کیا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے ایفاء عہد پہ، کہ ایک ملک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح نامہ ہوا، جنگ بندی ہوئی۔ اب اس جنگ بندی کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جب تک جنگ بندی ہے تم وہاں بارڈر پہ جا کر جمع ہوتے رہو۔ تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ جنگ بندی جیسے ختم ہونے والی ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ ابھی تو مسلمانوں کو تیاری میں کافی وقت لگے گا، وہ غفلت میں ہوں گے، اور ہم وہاں جمع ہو چکے ہوں گے، جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم فوراً اس پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ اب فوجیں جب وہاں جمع ہوتی رہیں تو دیکھا کہ ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ دھوکہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفا کرو، دھوکہ نہ کرو، اور معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنی فوجوں کو بھی اس وقت تک وہاں جمع نہیں کر سکتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایفاء عہد کیا اور اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ ایک تو ایفاء عہد ہو گیا، اور دوسرا دیکھو حکم رسول سنا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر خم تسلیم کیا۔ آج لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا باتیں پھیلاتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عفو درگزر میں بھی ایسے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کو کیا کچھ کہہ جاتے تھے،
اور حضرت معاویہ برداشت کرتے تھے، جبھی تو حضرت معاویہ کا حلم، تحمل وہ ایک جو ہے مثالی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار تحمل مزاج بندہ معاویہ ہے۔ اور وعدہ جو ہے وہ چاہے انسان سے ہو، مسلمان سے ہو یا کسی سے بھی، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اور ایک وعدہ وہ بھی ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ وہ کب کیا ہے؟ یہ دنیا بننے سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے ہم نے عالم ارواح میں جب اللہ نے وہاں تمام لوگوں کی حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کی روحوں کو جمع کیا، اس میں موحدین کی روحیں بھی تھی، مشرکین کی روحیں بھی تھی، مفسرین کی روحیں بھی تھی، محدثین کی روحیں بھی تھی، نمک حلالوں کی روحیں بھی تھی، نمک حراموں کی روحیں بھی تھی، وفاداروں کی روحیں بھی تھی، غداروں کی روحیں بھی تھی، عربیوں کی روحیں بھی تھی، اجمیوں کی روحیں بھی تھی، سندھی، پٹھان، مہاجر، بلوچ، افغانی، گجراتی، میمنی، بلوچ، سرائکی، تمام لوگوں کی روحیں موجود تھی۔ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا، فرمایا الست بربکم، اے روحوں میں تمہیں انسانی شرافت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے والا ہوں، آسمان کو چھت بنانے والا ہوں، نباتات اور سبزے اگانے والا ہوں، چڑیوں کو چہکانے والا ہوں، اور سورج کو تابانی عطا کرنے والا ہوں، چاند کو لمعانیت عطا کرنے والا ہوں، ستاروں کو خمخمے بنا کر آسمان پر سجانے والا ہوں۔ تو الست بربکم، بتاؤ نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا دنیا میں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ مجھ سے وفاداری کرو گے نہیں کرو گے؟ تو تمام روحوں نے بیک وقت اور بیک زبان اعتراف و اقرار کیا، قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کو معبود، آپ ہی کو مشکل کشا، آپ ہی کو حاجت روا، آپ ہی کو سب کچھ یا اللہ مانیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب انسان دنیا میں آیا تو اس نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھلا دیا، اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھلا دیا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کریں اور ایفائے عہد کریں۔ انسان سے وعدہ جو کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ وعدہ جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے، رب سے وعدہ جو کیا ہے اس کو پورا کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے جمعے انشاءاللہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاص، تقوی، للہیت نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو لوگ یا اللہ دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما۔